اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے حصے میں قیامت کے دن کی بات بیان فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جہاں پر فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن فرقہ واریت نہیں ہوگی، کیونکہ فرقوں میں بٹنا، فرقہ واریت، اختلافات، لڑائی جھگڑے، کفر و شرک کے فتوے، سب معاملات یہ اس دنیا کے اندر ہیں۔ لڑائی جھگڑے کے معاملات اس دنیا کے اندر ہیں۔ اعمال صالحہ کرنے کا موقع اس دنیا کے اندر دیا گیا ہے۔ وہ آخرت کا دن، وہ دار الجزا ہے، وہ بدلے کا دن ہے، وہ فیصلے کا دن ہے، حق اور باطل کے درمیان ایک لمبی لکیر کھینچنے کا دن ہے۔ اس دن فرقہ واریت نہیں ہوگی، بس فرق صرف اتنا ہوگا، لوگ دو قسم کے ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو لوگ حق پر رہ کر اپنی زندگی گزار گئے، وہ قیامت والے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو کلمہ پڑھ کر یا کلمہ نہ پڑھ کر کسی بھی صورت میں گمراہی پر رہے اور اسی حالت میں مر گئے، تو قیامت والے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ قرآن پاک نے اسی کو بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ جن کے چہرے روشن ہوں گے یقیناً وہ کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ قیامت والے دن چہرے کی روشنی، چہرے پر خوشی کا آثار یہ اس بات کی علامت ہوں گے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کامیاب زندگی گزاری ہے، انہوں نے اپنی دنیا کے اندر صحیح عقیدہ اپنایا، اچھے عقیدے اور صحیح عقیدے کے حامل رہے، اور انہوں نے اپنی دنیا کے اندر نہ تو کفر و شرک کیا، نہ گناہوں کا ارتکاب کیا، اور اگر گناہوں کا کبھی ارتکاب کر بھی بیٹھے تو توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے آئے ہیں۔ اس لیے ان کے چہرے قیامت والے دن روشن ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے۔ اور چہرے کی روشنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے آج ہم اپنے چہرے کو روشن کرنے کے لیے مختلف چیزوں کے استعمال کرتے ہیں، اور چہرہ اگرچہ کالا ہوتا ہے، مختلف چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد اس کو ہم خوبصورت بنا لیتے ہیں، لیکن قیامت والے دن کی جو چہرے کی روشنی ہوگی وہ یہ نہیں ہوگی کہ چہروں پر لائٹنگ کر دی جائے گی، تو ایسی چیزیں لگا دی جائیں گی جس کی وجہ سے چہرہ روشن ہوگا، بلکہ وہ روشنی وہ ایمان کی روشنی ہوگی۔ وہ قیامت والے دن جو چہرے روشن ہوں گے، وہ جو ایمان دنیا کے اندر اس کا قائم رہا، ایمان پر یہ شخص قائم رہا، ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ ایمان قیامت والے دن اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہوگا، اس کے چہرے پر اس کے ایمان کی تابندگی اور ایمان کی روشنی ہوگی، ایمان کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا۔ اور دنیا کے اندر بظاہر تو مومنانہ زندگی گزاری، لوگوں کے سامنے بڑا نیک پارسا متقی اور بڑی صفت بنا، لیکن دل کے اندر منافقت تھی، دل کے اندر کفر و شرک تھا، دل کے اندر بے ادبی تھی، دل کے اندر گستاخی تھی، اللہ کی وحدانیت کا حق ادا نہ کیا، رسول اللہ کی رسالت کا حق ادا نہ کیا، صحابہ کی صحابیت کا حق ادا نہ کیا، اسلام کی حقانیت کا حق ادا نہ کیا، جب دنیا کے اندر اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں نہ گزار سکا تو قیامت والے دن اس کے دل کا نفاق اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، اس کا چہرہ جو ہے سیاہ پڑ جائے گا، اس کے چہرے پر پھٹکار پڑ رہی ہوگی، اس کے چہرے پر نحوست ہوگی، اس کے چہرے سے اس کے اعمال بد کا اظہار ہو رہا ہوگا، اس نے دنیا کے اندر کیسا عقیدہ رکھا تھا۔ تو سامعین محترم، قیامت والے دن دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے۔ یہ جو 73 فرقے بننے ہیں پر حق ہے، حضور کی حدیث ہے، اس کے اندر بعض لوگ کہتے کہ نہیں، یہ حضور علیہ السلام نے معاذ اللہ یہ 73 فرقے کیوں بیان کر دیے؟ وہ لوگ ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر معاذ اللہ اعتراض کرتے ہیں،
حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی علم تھا سب اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا عطا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ لوگ کتنے فرقوں میں بٹ جائیں گے، اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات بھی بیان کر دی، بتا دیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں سے ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر موجود ہے، اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتب میں موجود ہے کہ امت مسلمہ، یاد رکھیے امت کی 2 قسمیں ہیں۔ امت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک ہوتی ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت اور امت دعوت۔ امت اجابت اس امت کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کو اپنا دین اور مذہب مانتی ہے، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام ہی ہمارا مذہب ہے، اسلام کے دعوے دار ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، یہ ہے امت اجابت۔ دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے امت دعوت۔ امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن تک اسلام کی دعوت تو پہنچی مگر انہوں نے اسلام کو ٹھکرا دیا، اسلام کا انکار کر دیا، اسلام کے منکر ہو گئے، اسلام کو قبول نہ کیا بلکہ اسلام کا انکار کر دیا، جیسے کہ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت، دیگر مختلف جو مذاہب ہیں اس دنیا کے اندر، جو غیر مسلم ہے وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کی امت میں ہیں، لیکن کون سی امت؟ امت دعوت میں ہیں، جنہیں ان تک دعوت اسلام پہنچی اور انہوں نے اس دعوت اسلام کو قبول نہ کیا۔ تو یاد رکھیے یہ جو 73 فرقے بنیں گے یہ امت دعوت میں نہیں بنیں گے، امت اجابت کے اندر بنیں گے۔ امت دعوت پہلے ہی سے خارج ہے، امت اجابت کے اندر جو اسلام کے دعوے دار ہوں گے، اس اسلام کے ماننے والوں اور اسلام کے دعوے داروں کے اندر 73 فرقے بن جائیں گے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک جنتی ہوگا، ان میں سے ایک نجات پانے والا ہوگا، ایک جنتی ہوگا، ایک کامیاب ہوگا۔ اور وہ ایک کون ہے؟ میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پیش کی تھی، قیامت والے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب قیامت والے دن کی بات ہم کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے قرآن سے فیصلہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کی سچی کتاب تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہماری رہنمائی فرما کہ قیامت والے دن یہ فرق ہو جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں کے درمیان گویا کہ حق اور باطل کی جو جماعت ہوگی اس میں فرق کر دے گا۔ جو قیامت والے دن ظاہر سی بات ہے جو دنیا کی زندگی کامیاب گزار کر گئے ہوں گے انہی کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ آئیے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے اپنی مشہور و معروف کتاب تفسیر در منصور اس کے اندر اسی آیت مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 کے تحت نقل کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر بیان کی مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے اس سے مراد دو لوگ ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے چہرے روشن ہوں گے، سنی کہتے ہیں ہمارے چہرے روشن ہوں گے، غیر مقلد کہتے ہیں ہمارے چہرے روشن ہوں گے، اہل تشیع کہتے ہیں ہمارے چہرے روشن ہوں گے، قادیانی کہتے ہیں ہم سچے ہمارے چہرے روشن ہوں گے۔ الغرض یہ جو اختلاف اور انتشار ہے، یہ جو اختلافات ہیں، قیامت کے دن کیسے پتہ چلے گا کون سچے ہوں گے، کس کے چہرے روشن ہوں گے؟ صحابی رسول نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا یوم تبیض وجوہ، جو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ اور فرمایا
वतस्वदु वजूह, जिनके चेहरे स्याह होंगे, अहलुल बिदअति वद्दलाला, वो गुमराह लोग, बिदअती लोग और जो गुमराह लोग होंगे उनके चेहरे क़यामत वाले दिन स्याह होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सहाबे रसूल ने बयान कर दिया क़यामत वाले दिन जिनके चेहरे रोशन होंगे उनका अकीदा वही होगा जो दुनिया के अंदर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा गुजार कर गए होंगे। क़यामत वाले दिन भी वही अहले सुन्नत व जमात रोशन चेहरे लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आइए इस आयत मुबारका की दूसरी तफसीर। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन जो अल्लाह फरमा रहा है क़यामत वाले दिन को चेहरे रोशन होंगे। फरमाया यौम तबयद्दु वुजूह ऐ अहले सुन्नत वल जमाअह, फरमाया क़यामत वाले दिन जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अहले सुन्नत व जमाअत होंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस आ गई, सरकार का फरमान आ गया। तीसरी रिवायत हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी सहाबी रसूल हैं, ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका के बारे में फरमाया यौम तबयद्दु वुजूह ऐ अहले सुन्नत वल जमाअह, फरमाया कि जिनके चेहरे क़यामत के दिन रोशन होंगे वो अहले सुन्नत व जमाअत होंगे। तो सामईन मुहतरम, आपने अहादीस से सही आपकी रोशनी में जान लिया कि क़यामत वाले दिन जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अकीदा रखते होंगे कौन सा? अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा रखते होंगे। इसलिए इस उम्मत के अंदर फिरके बनने हैं और बन चुके हैं। मैंने चंद दिन पहले मुताला किया था तो उस वक्त तो मुसन्निफ एक हैं, उन्होंने 56 से ज्यादा फिरके गिनवाए थे कि 56 से ज्यादा फिरके बन चुके हैं। बार अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक पर इस्तिकामत अता फरमाए। अहले सुन्नत व जमात क़यामत वाले दिन उनके चेहरे रोशन होंगे। और आप सब जानते हैं कि सहाबा किराम जन्नती हैं या नहीं है? सहाबा किराम जन्नती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर फरमा दिया है रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हुए। वो अल्लाह की रज़ा पर राजी रहे, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। और एक मकाम पर फरमाया वअदल्लाहु हुस्ना, अल्लाह ने उनके साथ हुस्ना का वादा फरमाया है। और हुस्ना की तफसीर जन्नत से की गई है, यानी अल्लाह ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सब सहाबा से जन्नत का वादा फरमा दिया है। अब देखिए जिनके ईमान की, जिनके ईकान की, जिनके मुसलमान होने की, जिनके हक पर होने की गवाही अल्लाह का कुरान दे रहा है, उनके जन्नती होने में कोई शक कर सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता चला सहाबा किराम के चेहरे भी क़यामत वाले दिन क्या होंगे? रोशन होंगे। और जिनके चेहरे रोशन होंगे वो सब के सब क़यामत तक आने वाले लोग वो सब के सब अहले सुन्नत व जमात होंगे। साबित ये हुआ अल्लाह के कुरान से और अहादीस मुबारका से, हुजूर के फरामीन से साबित हुआ कि सहाबा किराम भी अहले सुन्नत व जमात थे। सहाबा किराम भी अहले सुन्नत व जमात थे। इसलिए के बाद में जो अकीदे बने, जो भी इस रास्ते से हटता चला गया वो फिरका बनता चला गया। लेकिन अहले सुन्नत व जमात यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पर ईमान लाने वाले मुकम्मल तौर पर और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर ईमान लाने वाले वो सहाबा किराम की नुफूसे कुदसिया हैं कि जिन्होंने अपने अमल से, अपने कौल और फ़िल से ये वादे कर दिया कि अगर तुम लोग कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो हमें देख लेना जिस तरह से हमने